میرے استاد تھے مصر کے کیرو کے پاس میں ایک بڑی سٹی ہے میڈیٹرین سی کے کنارے پر، اسکندریہ کے میرے استاد تھے، اور ازہر نے ان کو دیوبند میں مدرس بنا کر پڑھانے کے لیے بھیجا تھا، تو دیوبند میں میں نے ان سے پڑھا ہے۔ تو چونکہ مصر میں گرمی بہت کم ہوتی ہے، وہ ساحل پر ہے، سمندر کے کنارے ہے، اس لیے گرمی وہاں بہت کم ہوتی ہے، اور دیوبند میں بہت گرمی ہوتی ہے۔ تو جب دیوبند میں گرمی آتی تھی تو ان کے سارے جسم میں پھنسیاں ہو جاتی تھی، اور کوئی کپڑا بیچارے نہیں پہن سکتے تھے، اور صرف ایک یہاں پاجامہ یہاں سے لے کر کے گھٹنے سے بس یہاں تک کا پاجامہ ہوتا تھا۔ عرب اتنا ہی پاجامہ پہنتے ہیں، کرتا تو بہت نیچے تک پہنتے ہیں، لیکن پاجامہ ان کا یہیں تک ہوتا ہے، تو بس صرف ایک پاجامہ پہنتے تھے، اور رات اور دن میں میرے خیال سے سینکڑوں رکعتیں نفلیں پڑھتے رہتے، فٹافٹ پڑھتے رہتے تھے، اور پورا قرآن ترتیب سے پڑھتے تھے، چھوٹی صورت نہیں، جہاں سے ترتیب سے پڑھ رہے تھے اسی سے پڑھتے تھے، اور اتنی تیزی کے ساتھ نفلیں پڑھتے تھے کہ یہاں سے باہر جا کر آؤ تو ان کی 2 رکعتیں پوری ہو جاتی، اور صرف وہی پاجامہ پہن کر پڑھتے تھے، اور کوئی کپڑا برداشت ہی نہیں، بیچاروں کو کپڑا برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن وہی جب فرض نماز پڑھنے کے لیے دارالعلوم کی مسجد میں آتے تھے، میں ان کا خادم تھا، تو جب فرض پڑھنے کے لیے آتے تھے تو ایک بنیان پہنتے تھے، بنیان کے اوپر جو توپ پہنتے تھے، وہ توپ جو یہاں تک اربوں کا کرتا ہے وہ توپ پہنتے تھے، توپ کے اوپر ایک قبا پہنتے تھے، گرم قبا جو ہم سردیوں میں پہنے ایسی قبا پہنتے تھے، اس کے اوپر ایک لمبی شال ڈالتے تھے، اور اس حال میں مسجد میں آتے تھے، اور جب تک مسجد میں نماز پڑھتے تھے ایسے سکون سے پڑھتے تھے، پسینہ جا رہا ہے اور برا حال ہو رہا ہے، بالکل سکون سے پڑھ رہے ہیں، کبھی میں نے ان کو ہاتھ سے یوں کرتے نہیں دیکھا۔ نماز پڑھ کر کے جب واپس لوٹتے تھے تو عام طور پر میں ان کے پیچھے ہی ہوتا تھا، تو کمرہ کھول کر، ان کے اکیلے رہتے تھے، بچے نہیں تھے وہاں ان کے، تو کمرہ کھول کر کے اور شال نکال کر اتنا غصے میں پھینکتے تھے، دیوار سے مارتے تھے، اور پھر کرتا نکال کر ادھر پھینکتے تھے، اور دوسرا نکال کر ادھر پھینکتے تھے، سارے کپڑے پھینک دیتے تھے، اور بالکل وہ ایک پاجامے میں ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت آپ کو جب گرمی دانے اتنے ہو رہے ہیں اور اتنی پریشانی ہے تو آپ اتنے سارے کپڑے گرمیوں میں کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو ہم اتنے سردیوں میں نہیں پہنتے، آپ یہ بنیان بھی نہ پہنے، بس یہ توب ہے یہ پہن لیں، اور سر پہ ٹوپی پہن لیں، اتنے سارے کپڑے کیوں گرمیوں میں پہنتے ہیں؟ تو انہوں نے اس وقت جو مجھے جواب دیا تھا وہ جواب آج بھی میرے کانوں کے اندر گونج رہا ہے۔ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ جنت میں بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے، بہت ہی نیک آدمی تھے، میں نے اپنی زندگی میں جو چند نیک آدمی دیکھے ان میں سے ایک تھے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا مجھے، وہ جواب دیا کہ سعید انی استحی من اللہ، کہا سعید مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، یہ انہوں نے مجھے جواب دیا نا، کہا سعید انی استحی من اللہ، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے کہ پورا مزین شاندار لباس پہن کر نہ کھڑا ہوں، اس سے مجھے شرم آتی ہے۔ تو دیکھو فرض نماز پڑھتے ہوئے دیکھو کس شان سے جا کر کھڑا ہو رہا ہے آدمی، اور اس کیسے میں کمی کرنے میں اسے شرم آ رہی ہے، اور یہی بندے خدا نفلیں صرف پاجامے میں سینکڑوں نماز رکعتیں پڑھتے تھے۔